سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 20 نومبر کو اسلام آباد میں چائنیز آرمی کا ایک وفد، کافی بڑا وفد اترا۔ اور اترا کیوں؟ انہوں نے ایک بائیلیٹرل ملٹری ایکسرسائز فار پیس، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، وہ دونوں جو ایشوز ٹیررزم کے پاکستان کو بھی ہیں، چائنا کو بھی لاحق ہیں، بڑا سیریس کنسرن ہے۔ اس سلسلے میں 20 نومبر کو ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن چائنیز لبریشن آرمی کا لینڈ ہوا اور اس کو ریسیو کیا اور اس ایکسرسائز کا افتتاح کیا گیا۔ اب میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ بیسیکلی ٹیررزم کے اگینسٹ ایک بائیلیٹرل سیریز کافی عرصہ پہلے یہ اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ دونوں ملکوں کی آپس میں جو یکجہتی اور انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان اور چائنا جو ہیں، دونوں کی ملٹریز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہمیشہ رہے گی، اندرونی دشمن کے لیے بھی اور بیرونی دشمن کے لیے بھی۔ بیرونی دشمن تو چائنا کا اور ہمارا کون نہیں جانتا کہ ایک ہے۔ اندرونی دشمن وہ ہے جو اس وقت چن کے پاکستان کے اندر چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے چائنا سے آ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ بائیلیٹرل ایکسرسائز کی 8ویں سیریل تھی، ڈومین تھی، اور 20 نومبر کو یہ سٹارٹ ہوا اس کا۔ اور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز جو کور کمانڈر پنڈی ہیں، انہوں نے وہ اس تقریب کے چیف گیسٹ تھے۔ اور دی ایکسرسائز واز ایمڈ ایٹ ریفائننگ پروفیشنل اسکلز تھرو joint exercises and besides harnessing the historic military relationship which Pakistan Army and Chinese Army enjoyed since ages. مقصد صرف یہ تھا کہ جو ایک گیپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کو پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے، جو وہ ایک آئرن کلیڈ جس کو چائنیز کہتے ہیں۔ میں آنیسٹلی آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس دکھاؤں کہ میں پچھلے مہینے میں چائنا میں تھا، اور میں حیران ہو گیا اس وقت جب میں ہم کافی لانگ ڈرائیو ایک جگہ تھی، اور چائنا میں کھانے پینے کا ہم پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں کافی سیریس ایشو ہوتا ہے۔ ایک میکڈونلڈ نظر آیا، میں گاڑی فوراً روک کے تو میں میکڈونلڈ کے اندر انٹر ہو گیا۔ اب وہ کافی لمبی کیو تھی، رش ٹائم تھا، اور ایک نوجوان، اس کی عمر 19-20 سال سے اوپر نہیں ہوگی، وہ سیدھا ہی واکڈ اپ ٹو می، تو اس نے انگلش میں مجھ سے پوچھا کہ وچ کنٹری؟ آئی سیڈ پاکستان۔ اتنا خوش ہوا، مجھے گلے ملا، میرے ساتھ اس نے سیلفی کھچوائی۔ یہ بڑا ریئر ہو گیا ہے ہمیں کہ پاکستانیوں کو کہیں کوئی اتنی عزت دیتا ہے۔ اور اس نے یہ ورڈ بولا کہ وی آر آئرن بردرز۔ اب یہ کوئی 60 سال کا، 65 سال کی عمر کا یہ بندہ بولتا، مجھے شاید یہ لگتا کہ یار یہ پرانے دور کا بندہ ہے، اس کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ مگر 19-20 سال کے لڑکے نے، پھر اس نے مینیجر سے جا کے بات کی کہ ایک پاکستانی آیا کھڑا ہے اور اس کو جلدی ہے۔ وہ مینیجر کیم آل دا وے، اور اس نے آؤٹ آف ٹرن مجھے وہ سارا میکڈونلڈ مجھے سرو کیا۔ اس میں ازراہ بیچ میں ذکر آ گیا۔ یہ ہمارا ایکسرسائز کا سلسلہ جو چائنا لبریشن آرمی اور پاکستان آرمی کا، یہ 8 ڈومین کا 8ویں ایکسرسائز ہے، جس کو ہم ایک جوائنٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ NCTC جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہے، وہاں پہ یہ ساری ایکسرسائز کنڈکٹ ہوگی۔ اور ابھی جو اس کا یہ 3 ویکس پرولونگ، جنرلی یہ 8 چونکہ ڈومین 8 کی ایکسرسائز ہے تو اس کو 3 ویکس کے دورانیے کے اوپر پلان کیا گیا ہے۔ یہ ایک میسج ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ سوچا تھا
کہ پاکستان کے اندر ہم چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کر کے، چائنین انجینئر کو ہم نقصان پہنچا کے ہم پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو خراب کر دیں گے اور چائنا کے انجینئرز یہاں ڈیولپمنٹ کا کام چھوڑ جائیں گے، یہ ان سب کے لیے ایک ان کے منہ پہ ایک چماٹا ہے، ایک تھپڑ ہے ان کے منہ پہ کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ چائنا بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا جو ایک اسٹریٹجک دوستی کا لنک ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے اور ہمارے دشمن کی چال کیا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم دونوں کا دشمن کامن ہے، اور جب دشمن کامن ہو تو پھر دشمن کو ہوش کے نہ ہونے دینے چاہیے۔ ہماری دوستی میں ایسی چیزیں نہیں درار ڈال سکتی۔ ایک اور چیز، میں جاتے جاتے میری کچھ پچھلے 5 ویڈیوز میں ایسی اپنی کوٹ کر سکتا ہوں جس میں میں نے اپنی ایک محسوس پولیٹیکل پارٹی کو ریکویسٹ کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی چائنا کا ایونٹ پاکستان میں پلان ہوتا ہے تو اسی دورانیہ میں احتجاج کی کال دی جاتی ہے۔ مشہور دھرنا جو خان صاحب نے 100 دن سے بھی اوپر دیا تھا اسلام آباد میں، اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، وہ وزٹ کینسل ہوا۔ اس کے بعد ابھی 3 دھرنے جو کالیں دی گئی ہیں، ابھی لاسٹ کی 24 کی کال ہے، اس سے پہلے وہ سارے کے سارے یا وہ ایس سی او کانفرنس کے دوران تھے یا وہ چائنا کا کوئی میجر ایونٹ تھا جس میں چائنا کے وزیر اعظم آ رہے تھے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ احتجاج کریں، آپ دھرنے دیں، آپ اپنے لیڈرشپ کی جو ان کی اصولی ایک موقف ہے اور اس کی آزادی کے لیے اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کے لیے آپ ضرور کال دیں، آپ اکٹھے ہوں، آپ احتجاج کریں، لیکن خدا کے لیے اس کو چائنا سے ڈیلنگ کر دو۔ جب بھی باہر آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، یہ ہمیشہ آپ کی ہر کال جو ہے یہ چائنا کے کسی ایونٹ کے ساتھ کیوں کنیکٹ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سے بہت سارے سوالیہ نشانات آپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دانستہ طور پہ آپ لوگ کر رہے ہو، اگر کوئی دانستہ طور پہ پیچھے بیٹھ کے پلاننگ بھی کر رہا ہے تو وہ آپ کو ایک کھائی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ باتیں کہ ڈاٹ اب کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کرو کہ یہ جو آپ کے دھرنوں کی ڈیٹ پلان کرتے ہیں ان کو بولو کہ آپ کی ہر ڈیٹ چائنا کے کسی ایونٹ کے ساتھ کیوں کنیکٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو میں آج اپنی ویڈیو کے بعد میں چھوڑتے جا رہا ہوں۔ یہ آپ اس سوال کو گوگل کر کے دیکھ لو، جب بھی کوئی چائنا کا ایونٹ اسلام آباد میں آیا ہے اسی وقت دھرنے کی کال آئی ہے۔ اب یہ 20 تاریخ کو یہ ایکسرسائز شروع ہونی تھی جو کہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور 24 کی دھرنے کی فائنل کال آ گئی۔ اب چائنا لبریشن ملٹری آرمی پاکستان اسلام آباد میں ہے، ساری وہ ایکسرسائز ٹیررزم کے اگینسٹ کنڈکٹ ہو رہی ہے، اور اوپر سے یہ 24 کی آپ کی کال ہے۔ اس سوال کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔